السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام پیارے ویورز کیسے ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ملک پاکستان کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میرا نام ہے آسیہ، اسلام ود آسیہ چینل میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 42 اور 43 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ تو سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا اور نہ، تلبسو ملاؤ، الحق حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا اور نہ چھپاؤ، الحق حق کو، وَأَنْتُمْ حالانکہ تم، تعلمون جانتے ہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور جانتے ہوئے حق کو نہ چھپاؤ۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح سے تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے علماء بنی اسرائیل کو خود ایمان لانے کا حکم دیا گیا اور کفر سے روکا گیا، اور اب ان کو اوروں کو گمراہ کرنے سے منع فرمایا جا رہا ہے۔ یعنی پہلے کہا گیا تھا کہ تم خود کافر نہ بنو، اب فرمایا ہے کہ اوروں کو کافر نہ بناؤ، مگر چونکہ اپنا ایمان و کفر دوسروں کو مومن و کافر بنانے سے پہلے ہوتا ہے، اسی ترتیب سے اس کا ذکر ہوا ہے۔ دوسرے یہ کہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ میری آیتوں کے عوض مال نہ لو، اور اس آیت میں اس کا مطلب یہ بتایا کہ مال لے کر حق نہ چھپاؤ۔ تیسرے یہ کہ علماء یہود 3 حرکتیں کرتے تھے۔ ایک تو روپیہ لے کر آیات کو بدل ڈالتے تھے، دوسری آیت میں اپنی طرف سے کچھ زیادتی کر دینا، کچھ بدلاؤ کر دینا، تیسری اپنی مخالف آیات کو چھپا لینا۔ ایک فعل سے پہلا روکا گیا تھا اور 2 حرکتوں سے اب منع فرمایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 42 کا خلاصہ تفسیر کچھ یوں ہے کہ علماء یہود 2 طرح لوگوں کو ایمان سے روکتے تھے۔ بے خبروں کو تو سچی بات سناتے ہی نہ تھے، اور باخبر اور ہوشیار لوگوں کو شبہ میں ڈال دیتے تھے، یا تو کتاب کی آیتوں میں ہی غلط ملت کر دیتے تھے، مطلب آیتوں کو آگے پیچھے کر دینا، خود سے اس میں کچھ ایڈ کر دینا، یا اس کے مطابق اس طرح بیان کرتے تھے کہ جس سے وہ شبہ میں پڑھ کر حق تک نہ پہنچ سکے۔ مثلاً جاہلوں سے کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں نبی آخر الزماں کی خبر ہی نہیں ہے، اور جاننے والوں سے کہتے تھے کہ ان کی خبر تو دی گئی ہے مگر وہ صفتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پائی جاتی، نعوذ باللہ۔ اس لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، یہ دونوں حرکتیں چھوڑ دو، نہ تو حق و باطل کو ملاؤ، نہ حق کو چھپاؤ، اور تمہارا جان بوجھ کر جانتے ہوئے یہ دونوں حرکتیں کرنا اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ خیال رہے کہ اس زمانے میں نہ تو کوئی ان کتابوں کا حافظ تھا اور نہ کوئی خاص کتب خانہ، اور لکھنے کا زیادہ رواج نہ کتابوں کی عام اشاعت بلکہ آسمانی کتابیں خاص راہبوں کاہنوں کے پاس ہی ہوتی تھیں، اس لیے ان کو بدلنا کچھ مشکل نہ تھا۔ الحمدللہ قرآن کریم میں اس قسم کی تحریف کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی اشاعت بہت ہو چکی اور حافظوں کے سینوں میں بھی آ گیا ہے۔ تو کچھ اور مزید الفاظ میں ہے کہ دین حق ہے، دنیا باطل، قلب سورج نفس امارہ بادل۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم دین کو دنیا سے اس طرح مخلوط نہ کرو کہ ان کا آپس میں امتیاز نہ رہے، بلکہ دین کو دنیا سے خالص رکھو۔ دنیا پر دین کا لباس نہ پہناؤ۔ خالص سونے کا خالص دودھ کی قدر ہے، ایسے ہی بارگاہ الہی میں خالص دین کی قدر و منزلت ہے۔ اور تم قلب کے سورج کو نفس امارہ کے بادلوں سے نہ چھپاؤ تاکہ دونوں جہاں میں اس کا نور پاؤ۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو قلبی نور سے اپنے آپ کو منور رکھیں۔
آیت نمبر 40 کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ وَأَقِیمُوا قائم رکھو، الصلاۃ نماز کو، وَآتُوا اور دو تم، الزکاۃ زکوٰۃ، وارکعوا اور رکوع کرو، مع ساتھ، الراکعین رکوع کرنے والوں کے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الراکعین، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کا بھی پچھلی آیات سے چند طرح سے تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے بنی اسرائیل کو ایمان لانے کی رغبت دی گئی اور اب نیک اعمال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ چونکہ ایمان اعمال پر مقدم ہے، اس لیے ایمان کا حکم پہلے دیا گیا اور اعمال کا بعد میں۔ خیال رہے کہ خود کفر کرنا بھی کفر ہے، اور دوسروں کو ایمان سے روکنا بھی کفر، اور کسی کو کفر کی رغبت دینا بھی کفر ہے۔ ان تینوں قسم کے کفر سے منع فرما کر اب انہیں نماز وغیرہ کا حکم دیا گیا، یعنی خود کفر نہ کرو، دل کو ایمان سے روک کر کافر نہ بنو، پھر نیک اعمال بھی کرنا۔ دوسرے یہ کہ اب تک انہیں ایمان کا حکم دیا گیا تھا، اب فرمایا جا رہا ہے کہ صرف ایمان ہی پر قناعت نہ کرنا بلکہ اس کے بعد نیک اعمال بھی کرنا۔ تیسرے یہ کہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ تم لوگوں کو ایمان سے روک کر اپنی علیحدہ جماعت نہ بناؤ، اب فرمایا جا رہا ہے کہ خود ایمان لا کر مسلمانوں کی جماعت میں آ جاؤ۔ چوتھے یہ کہ علماء بنی اسرائیل 3 بیماریوں میں گرفتار تھے: خود پسندی، مال کے حرص، حسد وغیرہ۔ ان کے لیے 3 علاج فرمائے گئے: نماز، زکوٰۃ، جماعت نماز میں شرکت۔ نماز کی وجہ سے نمازی سے خود پسندی دور ہوگی، زکوٰۃ سے مال کی محبت میں کمی آ جائے گی، شرکت جماعت یعنی کہ جماعت میں شرکت سے حسد دور ہوگا۔ گویا ایمان لا کر وہ شفائے خانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوں گے اور یہ 3 نسخے استعمال کر کے بیماریوں سے آرام پائیں گے۔ اس آیت کا خلاصہ تفسیر ہے: جب بنی اسرائیل کو ایمان اور ایمانیت کا حکم دیا جا چکا تو اس کے بعد تقوی اور طہارت کا حکم دیا کہ نماز کو اچھی طرح قائم کرو تاکہ تمہارے دل نرم ہو اور دلوں کی سیاہی دور ہو۔ پھر خدا سے ڈر کر اپنے مال میں کچھ حصہ، مقررہ حصہ بھی، فقراء غربا کو دیا کرو، جس سے تمہارا مال پاک ہو اور خوب بڑھے۔ اور نماز اپنے گھروں میں اکیلے ہی نہ پڑھ لیا کرو بلکہ 5 گانا نماز میں شامل ہو کر نمازیوں کے ساتھ ادا کیا کرو تاکہ تم کو دین کی برکتیں اور انوار حاصل ہو سکیں۔ یہ تھی ہماری آج کی کلاس کی جو 42 اور 43 کا آیت کا ترجمہ اور تفسیر۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔